جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ پرانے زمانے میں کسی ملک میں ایک امیر تاجر رہتا تھا۔ وہ اپنے قافلے کے ساتھ ملکوں تجارت کرتا اور خوب دولت کماتا۔ ایک بار تاجر اپنے قافلے کے ساتھ سمندر پر سفر کر رہا تھا۔ اس کے پاس تجارت کی بہت ساری چیزیں تھیں۔ ابھی وہ منزل سے دور تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا۔ سمندر میں سفر کرنے والوں کو اکثر اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاجر کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اسے امید تھی کہ اس کے ملاح جلد ہی جہاز کو طوفان سے نکال لیں گے، لیکن اس بار طوفان بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جہاز کا آگے بڑھنا مشکل ہو گیا۔ سمندر میں ایک چٹان سے جہاز ٹکرا گیا اور اس کے ایک حصے میں سوراخ ہو گیا۔ پانی تیزی سے جہاز کے اندر آنے لگا۔ تاجر کے ملازم پانی کو جہاز کے اندر آنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب انہوں نے تاجر کو بتایا کہ اب وہ جہاز کو زیادہ دیر تک نہیں بچا سکتے، تو اس نے جہاز میں موجود چھوٹی کشتیوں کے ذریعے کسی قریبی جزیرے کا رخ کرنے کا حکم دے دیا۔ بڑی مشکل سے جہاز میں سے جتنا سامان بچایا جا سکتا تھا وہ سب نے مل کر جزیرے پر اتار لیا اور جہاز سمندر میں ڈوب گیا۔ تاجر بہت پریشان تھا۔ اس جزیرے پر مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ انہوں نے تاجر اور اس کے ساتھیوں کو اپنا مہمان بنا لیا اور خوب خاطر مدارت کی۔ تاجر کو سامان ڈوب جانے کی اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی۔ وہ صرف اس فکر میں تھا کہ اپنے ملک کیسے واپس جائے گا۔ جہاز تو ڈوب ہی چکا تھا اور اس کے جزیرے پر جہاز کا انتظام ہونا ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ تاجر نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی اس کے لیے جلد سے جلد بڑی سی مضبوط کشتی تیار کرے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ شروع میں یہ کام آسان معلوم ہوتا تھا، لیکن جب کچھ لوگوں نے کام شروع کیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ سب اتنا آسان کام نہیں، کیونکہ اس ویران جزیرے پر مضبوط لکڑی بہت زیادہ تعداد میں مشکل سے مل سکتی تھی۔ اگر مل بھی گئی تو تاجر کے پورے قافلے اور ساز و سامان کے لیے بڑی سی کشتی بنانا تو کئی مہینوں کا کام تھا۔ مچھیروں کی بستی میں کشتی بنانے کا کام بھی بہت کم لوگ جانتے تھے۔ آہستہ آہستہ سب ہمت ہارنے لگے۔ 2 ہفتے یوں ہی گزر گئے۔ تاجر بالکل مایوس ہو گیا۔ اس بستی میں 3 مچھیرے جو آپس میں بھائی بھی تھے، اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی کا نام نتھو، منجلے کا نام فتھو اور چھوٹے کا نام متھو تھا۔ یہ تینوں بھائی اکثر جنگل میں شکار اور تفریح کی غرض سے جایا کرتے تھے اور جنگل کے چپے چپے سے واقف تھے۔ وہ ایک ایسے درخت سے بھی واقف تھے جس کی لکڑی جنگل کے دیگر درختوں سے مختلف اور مضبوط اور پائیدار تھی اور بڑی سی کشتی بنانے کے لیے کافی تھی۔ سب سے پہلے نتھو کو اس درخت کا خیال آیا، لیکن اس نے اپنا خیال کسی پر ظاہر نہ کیا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی دوسرا پہلے یہ کام نہ کر لے۔ یہاں تک کہ نتھو نے اپنے گھر والوں سے بھی ذکر نہ کیا اور ایک چاندنی رات میں چپکے سے کلاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا۔ درخت کے پاس پہنچ کر وہ ایک پتھر پر اپنا کلہاڑا تیز کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک بوڑھا کہیں سے لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور قریب آ کر چبوترے پر بیٹھ گیا۔ یہ بوڑھا ایک جادوگر تھا اور چاند کی 14ویں، 15ویں اور 16ویں رات کو 3 اچھے کام کیا کرتا تھا۔ اس رات بھی وہ کوئی اچھا کام تلاش کر رہا تھا کہ اس کی نظر نتھو پر پڑی، جو پتھر پر کلہاڑا رگڑ رہا تھا۔ اس بوڑھے نے نتھو کی مدد کرنے کے خیال سے پوچھا، اتنی رات کو جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں؟ نتھو نے چونک کر بوڑھے کو دیکھا۔ آدھی رات کو جنگل میں بوڑھے کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ وہ اپنا خیال کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لکڑی کے چمچے بنانے کا کام کرتا ہوں، چمچوں کے لیے لکڑی کاٹ رہا تھا۔ نتھو نے جھوٹ بول دیا اور لکڑی کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ بوڑھا خاموشی سے اٹھا اور مسکراتا ہوا ایک جانب کو چل دیا۔ اس نے نتھو کی مدد کرنے کا سوچا۔ ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر اس نے انگلی سے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، دھوں دھوں دھن دھن دھائیں، لکڑی کے چمچے بن جائیں۔ جادوگر کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی نتھو نے اپنا کلاڑا درخت پر مارا
پورے درخت سے تڑ تڑ لکڑی کے چمچوں کی بارش ہونے لگی، چھوٹے بڑے لمبے گہرے چپٹے ہر قسم کے چمچے۔ یہ منظر دیکھ کر تو نتھو ایسا گھبرایا کہ کلہاڑا وہیں پھینک کر گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ جادوگر بڑا حیران ہوا کہ وہ چمچے کیوں چھوڑ گیا۔ بہرحال وہ ایک اچھا کام کر چکا تھا، اپنے خیال میں اس نے نتھو کی مدد کی تھی۔ اسے چمچے چھوڑ کر بھاگتا دیکھ کر جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے انگلی سے درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، نہ لے چمچے بھاڑ میں جائے، چمچوں کا درخت بن جائے۔ کہنے کی دیر تھی کہ یکایک چمچے واپس درخت میں تبدیل ہو گئے اور جادوگر ایک طرف چل دیا۔ اس کے بعد نتھو نے جنگل کی جانب رخ کرنے کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ اگلے دن فتو کو بھی یہی خیال آیا، لیکن اس نے پورے انعام پانے کی غرض سے کسی سے ذکر نہ کیا اور آدھی رات کو چپکے سے کلاڑا لیا اور جنگل کو چل دیا۔ درختوں کے پاس پہنچ کر وہ رک گیا اور کلاڑا ایک پتھر پر رگڑنے لگا۔ جادوگر دوسرا اچھا کام تلاش کر رہا تھا۔ فتو کے پاس پہنچ کر رک گیا اور اس سے بھی وہی سوال کیا جو وہ نتھو سے کر چکا تھا۔ فتو بوڑھے کو دیکھ کر حیران ہوا، لیکن اس نے جھوٹ بول دیا، لکڑی کی چھریاں اور چپو بناؤں گا۔ جادوگر نے ایک درخت کی آڑ میں کھڑے ہو کر انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑھے، چینچوں چینچوں چن چن چائیں، چھریاں اور چپو فوراً بن جائیں۔ فوراً ہی درخت سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے درمیانے چھڑیاں اور چپو برسنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر فتو کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ بھی سر پاؤں پر رکھ کر ایسا بھاگا کہ گھر پہنچ کر دم لیا۔ ادھر جادوگر حیران ہو کر سوچ رہا تھا کہ کل ایک چمچے چھوڑ کر بھاگا تھا، آج یہ چھڑیاں اور چپو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس بستی کے لوگوں کو نیکی راس ہی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر اس نے پھر درخت کی جانب اشارہ کیا اور بولا، بیکار نہ جائیں چھڑیاں، چپو پڑے پڑے بن جائیں درخت فوراً کھڑے کھڑے۔ یہ کہنا تھا کہ چھڑیاں اور چپو دوبارہ درخت میں تبدیل ہو گئے اور جادوگر وہاں سے چل دیا۔ تیسرے دن یہی خیال متھو کو بھی آیا، لیکن وہ کم عمر تھا اور اکیلے کے بس کا کام نہ تھا۔ متھو نے نتھو اور فتو کو بھی بتایا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اتنی بڑی کشتی بنانا ہمارے بس کا کام نہیں۔ لیکن کسی نے بھی اپنے ساتھ آنے والا واقعہ نہ بتایا۔ متھو نے دونوں کی طرف سے مایوس ہو کر خود ہی شام میں کلاڑا لے کر جنگل کا رخ کیا۔ ابھی وہ پتھر پر کلاڑا تیز کر ہی رہا تھا کہ وہی جادوگر پھر نمودار ہوا اور اس نے متھو سے پوچھا، اس وقت جنگل میں کیا کر رہے ہو میاں؟ فتو نے جواب دیا، کرنا کیا ہے بابا، کلاڑا تیز کر رہا ہوں، پھر اس سے اس درخت کی لکڑی کاٹوں گا اور اسے بڑی سی کشتی بناؤں گا جس میں تاجر اور اس کا قافلہ واپس اپنے وطن کو جا سکیں۔ متھو نے پورا واقعہ سچ سچ بتا دیا۔ بوڑھا مسکرایا اور اٹھ کر ایک طرف چلا گیا۔ متھو پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بوڑھے نے انگلی کا اشارہ کیا اور یہ بول پڑھے، لشتم پشتم مشتی چشتی، لکڑی کی بن جائے کشتی۔ یہ کہنا تھا کہ درخت سے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے ٹوٹ کر گرنے لگے اور ساتھ ہی یہ ٹکڑے مختلف شکل اختیار کرتے رہے۔ کسی کی سیڑھی بن گئی، کسی کے تختے، کسی کی بلیاں۔ متھو دم بخود ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ جلد ہی یہ تمام چیزیں آپس میں جڑ گئیں اور ایک بڑی مضبوط کشتی تیار ہو گئی۔ متھو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ اسے قدرت کا انعام سمجھ رہا تھا۔ متھو دوڑتا ہوا تاجر کے پڑاؤ تک پہنچا اور اسے خوشخبری سنا دی کہ کشتی تیار ہے۔ تاجر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ فوراً اس نے اپنے قافلے کے ساتھ جنگل کا رخ کیا جہاں کشتی اس کی منتظر تھی۔ سب نے متھو کو کاندھوں پر اٹھا لیا۔ تمام لوگ بے حد خوش تھے۔ نتھو اور فتو حیران تھے کہ یہ کام کیسے ہو گیا۔ تاجر کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنے وعدے کے مطابق متھو کو بہت سے قیمتی انعامات سے نوازا اور کشتی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی کہانی دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔